بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین اما بعد۔ نواقض وضو کیا کیا ہیں؟ طہارت کے باب میں آج ہم پڑھیں گے کہ نواقض وضو کیا کیا ہیں۔ نواقض جمع ہے ناقض کی۔ ناقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا، توڑنے والی چیز، اس کو ناقض کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نواقض، جسے کہتے ہیں نواقض اسلام، وہ چیزیں جن سے آدمی مسلمان باقی نہیں رہ پاتا، اس کا اسلام ہی خطرے میں ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے نواقض وضو، وہ چیزیں، وہ باتیں جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں نواقض وضو۔ تو کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا آج بیان ہوگا۔ نمبر 1، الخارج من السبیلین، یعنی جو اگلی اور پچھلی دو شرمگاہ ہے نا، تو کسی بھی شرمگاہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا، ٹھیک ہے؟ پاخانہ اور پیشاب کے جو راستے ہیں، ہے نا، ایک راستہ پیشاب کے لیے ہے، ایک راستہ پاخانہ کے لیے، تو کسی بھی راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا، یہ کیا ہے؟ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز نکلے، جیسے کیا کیا نکلنے میں کیا کیا آئے گا؟ جیسے پاخانہ، پیشاب، ہوا خارج ہونا، اور منی، مزی، ودی، خون، مرحبا، ماشاء اللہ، خون ہے کہ نہیں؟ جی، خون۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں اگر پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے، ہاں شرمگاہ کی بات ہو رہی ہے، پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پاخانہ ہو یا پیشاب ہو یا منی ہو یا مزی ہو یا ودی ہو، ہے نا، یا ہوا ہو یا خون ہو، چاہے وہ حیض کا خون ہو، استحاضہ کا خون ہو یا کوئی بھی خون ہو، پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے کچھ بھی نکلے تو اس سے کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن میں ہے سورہ نساء آیت نمبر 43، او جاء احدکم منکم من الغائط، یہاں پہ طہارت کی بات ہو رہی ہے کہ طہارت کی ضرورت کب کب پڑتی ہے، کب طہارت حاصل کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس میں کیا بیان آیا ہے؟ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانہ سے فارغ ہو کر آئے، تو وہ کیا کرے؟ طہارت حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ تو پاخانہ، پیشاب، اس طرح کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اس سے کیا ہے؟ طہارت واجب ہو جاتی ہے۔ کون سی طہارت؟ چھوٹی طہارت۔ وضو کیا ہے؟ چھوٹی طہارت، غسل بڑی طہارت، پاخانہ پیشاب وغیرہ سے بڑی طہارت واجب نہیں ہوتی ہے، چھوٹی طہارت واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے تم میں سے کسی کی نماز کو جب وہ کیا ہو جائے؟ محدث ہو جائے، جب وہ محدث ہو جائے، یعنی جب حدث کی حالت میں وہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کرے، یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی حدث لاحق ہو جائے۔ اس سے پہلے حدث کا بیان ہو چکا ہے۔ حدث کس کو کہتے ہیں؟
حدث دو طرح کا ہوتا ہے، حدث اکبر بڑا حدث، جیسے جیسے جنابت، احتلام، ہم بستری ہے نا، حیض کا خون، یہ سب کیا ہے؟ حدث اکبر ہے، اس کے لیے بڑی طہارت چاہیے، غسل۔ اور ایک ہوتا ہے حدث اصغر، چھوٹا حدث، جیسے ہوا خارج ہونا، پخانا، پیشاب وغیرہ، یہ حدث اصغر ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وضو کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب تم میں سے کوئی محدث ہو جائے تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پخانہ پیشاب کے راستے سے اگر کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو وہ آدمی محدث ہو جاتا ہے، حدث کی حالت میں ہو جاتا ہے، لہذا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ وَلَٰكِن مِّنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَنَوْمٍ، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم سفر کی حالت میں ہوں تو 3 دن اور 3 رات تک ہم اپنے موزے نہ نکالیں، یعنی ہم مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر جو ہے 3 دن اور 3 رات تک اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آدمی موزہ نکالے، اس پر مسح کر سکتا ہے جب وہ وضو کرے تو۔ الا من جنابت، سوائے اس کے کہ وہ جنابت کی حالت میں ہو جائے، تو جنابت سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، موزے پھر نکالنے پڑیں گے، غسل کرنے پڑیں گے، ہے نا؟ ولیکن من غائط او بول ونوم، لیکن اگر پخانہ، پیشاب، نیند وغیرہ ہے تو اس سے مسح نہیں ٹوٹتا، یعنی وہ مسح کر سکتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے لیکن مسح نہیں ٹوٹتا۔ تو اس حدیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ پخانہ، پیشاب وغیرہ سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، سوال کیا گیا کہ آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اسے ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، شک ہوتا ہے، یقین نہیں، شک ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ اپنی نماز میں لگا رہے، نماز سے باہر نہ ہو، یہاں تک کہ آواز سن لے یا بو وہ پالے، محسوس کرے، یعنی جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے تب تک وہ اپنی نماز کو نہ توڑے۔ یقین کیسے ہوگا؟ یا تو وہ آواز کو سنا، ہوا جو نکلی تو اس کی آواز اس نے سنا تو یقین ہے، یقینی بات ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، یا وہ بو محسوس ہوئی جو اس کی بو ہوتی ہے۔ اگر آواز نہیں سنا یا بو محسوس نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شک ہے، وسوسہ ہے، لہٰذا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام دلیلوں سے معلوم ہوا کہ پخانہ پیشاب کے راستے سے کچھ بھی نکلے تو اس سے انسان کا وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا آتا ہے مصعب بھائی؟ کچھ بھی، ہاں، پانی ہے، ہوا ہے، خون ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، مزی ہے، مدی ہے، ونی کچھ بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی کے بارے میں وہ حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقداد بن اسود کو حکم دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پوچھو، مجھے بہت زیادہ مزی آیا کرتی ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کے پوچھوں، اس لیے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغسل ذکرہ ویتوضا، اس کو کہو کہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی کس کو کہتے ہیں؟ شہوت کی چیز کو محسوس کر کے وہ انسان کی شرمگاہ سے ایک مادہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کب؟ جب اس کی خواہش جاگتی ہے، جب شہوت کی باتیں وہ کرتا ہے تو ایک پانی نکلتا ہے انسان کی شرمگاہ سے، اس کو کہتے ہیں مزی، اس کو کہتے ہیں مزی۔ وہ منی سے الگ ہوتا ہے۔ منی جو ہوتا ہے
وہ احتلام میں ہوتا ہے یا جنابت میں ہم بستری کرتا ہے تو شہوت کے ساتھ وہ نکلتا ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ ہے منی، اور یہ ہے مزی۔ شہوت کی باتیں یا خواہش کی باتیں، اس طرح کی باتیں، مرد عورت کی باتیں آتی ہیں تو یہ پانی نکل جاتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ودی، ودی کس کو کہتے ہیں؟ صرف مزید جو ہے صرف وضو بنانے سے سبزات وضو بنانے سے ہو جائے گا، ہاں تبدیل نہیں کرنا۔ نہیں، اس کو دھوئیں گے جہاں جہاں لگا ہے، جہاں جگہ لگا ہے وہ مزید اس کو دھونا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ مزید کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ ٹھیک سوال ہے جی۔ جیسے کہ اگر جو غسل کس طریقے سے کرتا ہے، غسل غسل کس طریقے سے واجب ہوتا ہے؟ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، وضو کے بعد غسل کا بیان آئے گا، ہم ایک ایک کر کے ترتیب سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ودی جو ہے، ودی پیشاب کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا خطرات نکلتے ہیں کچھ، اس کو کہتے ہیں ودی۔ پیشاب مکمل وہ کر لیا ہے اور دھو دھا لیا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے نا بعض لوگوں کو نکلتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ تو اہل علم نے کہا کہ مزی پر قیاس کرتے ہوئے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور شرمگاہ ہونا چاہیے اس میں بھی، اور وضو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی، ایک چیز نہیں بلکہ اس میں کئی چیزیں آ گئی، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہم نے کیا جانا؟ پاخانہ کے راستے سے یا پیشاب کے راستے سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، پاخانہ پیشاب کے راستے کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے اگر کوئی ناپاک چیز نکلے، کوئی چیز نکلے تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ جیسے منہ سے، ناک سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، کہیں سے کوئی چیز انسان کے بدن سے نکلی تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا اگر وہ وضو کی حالت میں ہے تو کہتے ہیں کہ اگر نکلنے والی چیز پیشاب یا پاخانہ ہے تب تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ممکن ہے کوئی حادثہ ہو گیا، پیٹ پھٹ گیا، کچھ ہو گیا تو اس سے پاخانہ یا پیشاب اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو اگر پاخانہ اور پیشاب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر دوسری چیز ہے جیسے کہ خون ہے یا قے ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی زخم وغیرہ ہو، شیخ زخم وغیرہ ہو گیا، اس سے مواد نکلا، نہیں، وضو نکلا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ خون، قے اور زخم کا مواد وغیرہ جو ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے کراہت محسوس ہوتی ہے انسان کو، اور صفائی ستھرائی کے لیے انسان اس کو دھو لے، صاف کر لے، اچھی بات ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس سے یہ وضو ٹوٹ جائے۔ جی میرے ذہن میں مجھے ایک بات بتائی گئی تھی، میں کہتے ہیں وہ کا خون نکل جاتا ہے، ایک روپے چھوٹا تو نہیں ٹوٹتا، ایک روپے اتنا نکل جاتا ہے تو بعض اہل علم کے یہاں یہ تفریق ہے کہ اگر کم ہے نکلنے والی چیز، تھوڑی مقدار میں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر زیادہ مقدار میں ہے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح بات یہی ہے۔ ہاں، بعض مسلک میں ایسا ہے، بعض مسالک میں ایسا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ پاخانہ پیشاب کے راستے کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے سے خون نکلے یا قے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ چونکہ جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے لہٰذا اصل یہ ہے کہ طہارت باقی رہے گی، وضو باقی رہے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جنگ کی حالت میں یا پہرے داری کی حالت میں تیر لگے، ہے نا، نیزے لگے، خون بہتے رہے صحابہ کرام کے اور نماز پڑھتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں خنجر سے وار کیا گیا اور آپ نے نماز نہیں ترک کی۔ تو اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلے آگے۔ ایک چیز اور ڈائریکٹ شرمگاہ کو چھونے سے آگے پوچھیے۔ ہاں وہ آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی اس مووی کا اپنا وضو کر کے
उससे वजू नहीं टूटे। इंशाल्लाह वो आगे आएगा, लेकिन चले पूछ लीजिए, इस तरह के सवाल आए तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। झूठ बोलने से वजू नहीं टूटता है, यानी झूठ बोलना गुनाह है लेकिन वजू नहीं टूटता है। कुछ लोग समझते हैं कि झूठ बोला तो वजू भी टूट गया, उसको गुनाह होगा लेकिन वजू, गाली गलौज करने से भी वजू नहीं टूटता। गुनाह होगा गाली बकने का, लड़ाई झगड़ा करने का, इन सब चीज़ों का। किसी ने गंदी पिक्चर देख ली या मतलब इस तरह की चीज़ों का गुनाह अपनी जगह है, लेकिन इससे वजू नहीं टूटता। कोई नंगा हो गया या उसका जो है घुटना खुल गया, तो इन चीज़ों से वजू नहीं टूटता। पहला मन से पहले बोलते थे कि गुस्सा चढ़ा देना, ये काम नहीं करने का, नहीं समझ में आया कुछ। पहले हम हनफी थे उस टाइम पे, हाँ जब कोई रूम पे रहते थे हम तो कहते थे कि ना मैं पजामा पहनते थे, हिजाते सलाम का नहीं हिजाते, तो ये कहते कि ना मैं यहाँ ये मशहूर है लोगों में कि नंगा हो गया आदमी या पैंट नीचे आ गया, घुटना खुल गया या कमर खुल गया तो उससे वजू टूट जाएगा, लोगों में मशहूर है। लेकिन उनके उलमा भी ये नहीं कहते हैं, जो देवबंद के उलमा हैं वो भी इसके कायल नहीं है कि इन चीज़ों से वजू टूट जाता है। ये लोगों में, आम लोगों में मशहूर है, पता नहीं कैसे। आलिम, कोई आलिम इस तरह की बात नहीं कहता। इसी तरीके से बकर बिन अब्दुल्ला अल-मुज़नी कहते हैं कि रई तो इब्न उमर असरा बसरतन फी वजहिही फखरज शैउम मिन दमिही फहक्कहु बैन इस्बअैहि सुम्मा सल्ला वलम यतवज़्ज़ा। इमाम बुखारी ने इसको तालीक़न रिवायत किया है सिग़े जज़्म के साथ कि बकर बिन अब्दुल्ला अल-मुज़नी कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखा कि उनके चेहरे में कुछ फुंसी थी या इस तरह का कुछ था, तो उसको क्या किया, निचोड़ लिया, अपनी दोनों उंगलियों से उसको निचोड़ा। सुम्मा सल्ला, फिर आपने नमाज पढ़ी, वलम यतवज़्ज़ा, और वज़ू नहीं किया, यानी बगैर वज़ू दोहराए आपने उसी हालत में नमाज पढ़ी। तो फुंसी के फटने से जाहिर सी बात है उसमें मादा निकला कि नहीं, खून निकला कि नहीं, तो इससे भी मालूम हुआ कि वज़ू नहीं टूटता है इससे। दो चीज़ हो गए। नंबर 3, इंसान ऐसी हालत में हो कि उसकी अक्ल काम ना कर रही हो, वो होशो हवास की हालत में ना हो। तो कोई आदमी बावजू है और वो ऐसी हालत में चला गया कि उसका होशो हवास ख़त्म, अक्ल ख़त्म, तो इस कंडीशन में जाने के बाद उसका वज़ू बाकी रहेगा या ख़त्म हो गया? मान लिया कोई बावजू है और इस तरह की हालत, कैफियत तारी हो गई उसके ऊपर, फिर उसके बाद उसको होश आ गया, अक्ल आ गया, अब नमाज का वक्त हो गया, तो क्या वो नमाज पढ़ने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। वज़ू टूटा या नहीं टूटा? एकदम वज़ू टूट गया। क्यों? इसलिए कि जब वो उस कैफियत में चला गया, किस कैफियत में? जब अक्ल होशो हवास उसका ख़त्म था, तो उससे उसका वज़ू टूट गया। क्यों वज़ू टूट गया? इसलिए कि जब उसको अक्ल होशो हवास नहीं था तो हो सकता है हवा खारिज हो गई होगी, ये असल सबब है। असल सबब ये नहीं है, असल सबब जो है ना बेहोश हो जाना, ये असल सबब ये है कि जब वो बेहोश हो गया तो हो सकता है हवा खारिज हुई, उसको तो पता ही नहीं चला उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ कैसे। इसलिए कहते हैं कि अगर आदमी बेहोश हो गया, बदहवास हो गया, बेअक्ल हो गया, मजनू हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, नींद में चला गया, तो इससे क्या होता है? वज़ू टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया? नशे की हालत में कोई हो गया, उसमें अक्ल और होश हवास ख़त्म हो जाता है, या बेहोश हो गया किसी वजह से, तो उसमें भी इंसान होश हवास में नहीं रहता है। हाँ, जैसे मिर्गी वगैरह आ जाती है, दौरा पड़ जाता है। या इसी तरीके से कोई पागल हो गया, है ना, तो इस तरह की जो कैफियतें हैं उनमें जाने से इंसान का वज़ू क्या हो जाता है? टूट जाता है। अगर ये कैफियत आई और फिर चली गई, तो अगर वो बावज़ू था पहले तो उसका वज़ू टूट गया, अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो उससे दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जब वो होशो हवास की हालत में नहीं था तो पता नहीं उसकी शर्मगाह से हवा खारिज हुई हो और उसको पता ना चला। हदीस में है कि अल-ऐनु विकाउस्सह फमन नामा फलियतवज़्ज़ा, ये सुनन अबू दाऊद और सुनन इब्न माजा वगैरह की रिवायत है कि आँख जो है ये बर्तन है, सुरीन के लिए बर्तन के मानिंद है।
ٹھیک ہے. فمن ناوا جو سو جاتا ہے جس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے سو جاتا ہے فلیتوضا تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے کے بعد جو بدن کے اعضاء وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس میں زیادہ چانس رہتا ہے ہوا خارج ہونے کا تو اس لیے کہا کہ وہ وضو کرے. ٹھیک ہے. جہاں تک پاگل پن کی بات ہے بے ہوش ہو جانے کی بات ہے نشے وغیرہ کی بات ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نیند کی تو دلیل مل گئی. ان چیزوں کی کیا دلیل ہے؟ اس میں بھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہوا. ہاں لیکن دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نیند کی دلیل تو ہے یہ حدیث کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اسی پر قیاس کریں؟ جس طرح سے نیند میں آدمی ہاں کو پتہ نہیں چلتا. جی بالکل یہی. جب نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان چیزوں سے بدرجہ اولا وضو ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نیند کی حالت میں ہے اگر ہم اس کو بیدار کر دیں وہ سیکنڈوں میں بیدار ہو جائے گا ہوش و حواس میں آ جائے گا ہے کہ نہیں. لیکن جو پاگل ہو گیا ہے جو نشے کی حالت میں ہے جو بے ہوش ہو گیا ہے اس کا معاملہ تو نیند سے زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں. اس میں تو وقت لگے گا اس کو ہوش میں لانے کے لیے تو اس میں ہوا خارج ہونے کا زیادہ امکان ہے کہ نہیں بنسبت نیند کے. تو بہرحال ان ساری چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جہاں تک نیند کی بات ہے کہ تو نیند اگر گہری ہو تو وضو ٹوٹے گا. اگر ہلکی نیند ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونگ آ گئی ہلکی نیند ہے ایسے نیند جس میں ہوش و حواس باقی ہے. اونگ تو ہے نیند تو ہے لیکن اتنی ہلکی نیند ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے سن رہا ہے ہوش و حواس میں ہے تو ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. کس نیند سے وضو ٹوٹے گا؟ جو ثقیل ہو جو گہری ہو اس نیند سے جس میں انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا. وہ سویا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں چلا کہ آگے پیچھے آس پاس کیا ہوا کیا کہا گیا اس نے کچھ نہیں سنا کچھ نہیں سمجھا. تو ایسی نیند کیا ہے؟ گہری نیند ہے. تو گہری نیند سے وضو ٹوٹے گا ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیا دلیل ہے اس کی؟ کیوں فرق کیا گہری نیند میں اور ہلکی نیند میں؟ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ ینتظرون الصلاۃ حتی تخفق رؤوسہم یعنی عشاء کی نماز کے بارے میں اس حدیث میں بیان ہے کہ ینتظرون الصلاۃ الآخرہ فی العشاء الآخرہ یعنی جو عشاء کی نماز ہے اس میں صحابہ کرام انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جماعت کھڑی ہوگی اور نماز پڑھیں گے. اس انتظار میں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان کے سر جو ہے نا جھک جاتے تھے مائل ہو جاتے تھے نیند کی وجہ سے اونگ کی وجہ سے. پھر جب اللہ کے رسول آتے تھے یقومون یصلون ولا یتوضؤون کھڑے ہو جاتے تھے نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا مسجدوں میں ہوتا ہے خاص طور سے خطبہ جمعہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو بہت ہوتا ہے یا فجر میں ہوتا ہے. تو انسان مطلب یہ کرے کہ اس کو نیند کیسی تھی اس کی نیند گہری نیند میں وہ تھا یا ہلکی نیند میں تھا وہ خود فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. یا آزو بازو میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بتائے اس کو کہ کس طرح کی نیند میں تھا. اگر ہلکی نیند تھی تو انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر گہری نیند تھی تو وضو ٹوٹ جائے گا. تراویح میں بھی ہو جاتا ہے. تراویح کی نماز میں جی جی ہاں ہاں فجر کی نماز میں بعض اہل علم نے فجر کی نماز میں یہ سنت کہا ہے کہ آدمی مسجد میں تھوڑا سا لیٹ جائے فجر کے بعد پہلے اور پھر فجر کے لیے نماز پڑھے فرض نماز. ہاں سنت پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹنے کا ثبوت ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گہری نیند نہیں آتی ہے بس آرام کرتا ہے آدمی. تو گہری اور ہلکی نیند کا یہ فرق ہوا. ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ اونگ کی وجہ سے نیند کی وجہ سے سر مائل ہو جاتے تھے جھک جاتے تھے. پھر جب اللہ کے رسول آتے تھے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے تھے صحابہ کرام اور وضو نہیں کرتے تھے. نمبر 4 اب کسی نے سوال کیا تھا آپ نے یا کسی نے ہاں شرمگاہ کا چھونا شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ جی ہاں ڈائریکٹ مطلب انسان اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوئے اور بیچ میں کوئی حائل نہ ہو کپڑے وغیرہ گلوز وغیرہ کچھ نہ ہو یعنی ہاتھ کا چمڑا شرمگاہ کے چمڑے سے ٹچ کرے تو کیا اس سے وضو کون وہ بھی جسم کا حصہ ہے
उसको छूने से वजू नहीं टूटता है। अच्छा, और ये क्या है? ये एक राय आई है, आप लोग क्या कहते हैं? वजू टूट जाता है, दो बात आई, और अभी तक सुनते आ टूट रहे जाता हैं है। कि टूट जाता है। अच्छा, और कोई तीसरी बात? हाथ का लगा हाथ में कोई दूसरी चीज लगी हाँ? कोई दूसरी चीज लगी ना पैर लग गया मतलब छूने की बात है, हाथ क्या है छूने की बात नहीं, छूने की बात। हाथ और पाँव, आमतौर से हाथ से आदमी छूता है, इसलिए हाथ की बात आ जाती है, वरना छूने की बात है। शर्मगाह के छूने से वजू टूटता है या नहीं टूटता है? अब आप हाथ से छुएं या किसी और चीज से छुएं, तो छूने वाले की बात है। तो इसमें इख्तिलाफ है अहले इल्म के, इसमें क्या है? इख्तिलाफ पाया जाता है, अहले इल्म के यहाँ इख्तिलाफ है। इसमें 3 कौल है। एक ये है कि वजू टूट जाता है, दूसरा ये है कि वजू नहीं टूटता है। दोनों दलील देते हैं। एक दलील है कि मम मस्सा ज़करहु फलियतवज़्ज़अ, जिसने अपने ज़कर को छुआ, जिसने अपनी शर्मगाह को छुआ तो वो वजू करे। ठीक है, तो कहते हैं वजू टूट जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ये वजू नहीं टूटता, उनके पास भी दलील है जो आपने बयान किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आदमी जो अपनी शर्मगाह को छूता है, क्या ख्याल है इसके बारे में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल हुवा इल्ला बुज़अतुम मिन्क, वो भी जो है ना तुम्हारे बदन का एक हिस्सा है। जिस तरह से बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं, वो भी एक पार्ट है बॉडी का, लिहाजा उसके छूने से गोया कि वजू नहीं टूटेगा। ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोनों के पास दलील हुई, इनके पास भी दलील और उनके पास भी दलील। क्या सही है? तो असल मसला यह है कि जो हदीसें जिक्र कर रहे हैं उन हदीसों में कलाम है। बाज़ अहले इल्म ने उसको ज़ईफ़ करार दिया है। ये हदीसें क्या हैं? ज़ईफ़ हैं। बाज़ कहते हैं कि ये नासिख है, वो मनसूख है। ठीक है। तीसरी बात इसमें बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं, दोनों अलग अलग हदीस हुई तो दोनों में तत्बीक पैदा करने के लिए ये दोनों पे अमल हो जाए। ये कहते हैं कि अगर शहवत और ख्वाहिश के साथ कोई छुए तो उसका वजू टूटेगा। अगर यूं ही हाथ पड़ गया, यूं ही टच हो गया, यूं ही छू दिया बगैर क़स्द व इरादा के तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई शहवत और ख्वाहिश के साथ छूता है तो उसका वजू टूटेगा, इसलिए कि जब शहवत और ख्वाहिश साथ में हो तो मामला आगे बढ़ सकता है, शर्मगाह से कुछ निकल सकता है, जैसे कि मज़ी वगैरह। मज़ी से क्या हो जाता है? वजू टूट जाता है। ये तीसरा कौल है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? बाज़ अहले इल्म ने ये कहा है। ठीक है। बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं, चौथी बात, कि जिसमें वज़ू करने का हुक्म है वो मुस्तहब है, यानी बेहतर है कि वज़ू कर ले बंदा, वाजिब नहीं है लेकिन बेहतर है कि वज़ू कर ले। बाज़ अहले इल्म ये भी कहते हैं। तो ये बहरहाल इख्तिलाफ है, जिस पे आपका दिल मुतमईन होता है उस पर आप अमल कीजिए। मैं यही कहूँगा कि इन तीनों चारों अक़वाल में से जिस पे आपका दिल मुतमईन होता है आप उस पर अमल कर सकते हैं। अगर कोई ये समझता है कि मुझे वज़ू करना चाहिए तो कर ले, अच्छी बात है। अगर कोई ये समझता है कि नहीं, मैंने शहवत के साथ नहीं छुआ है, यूं ही टच हो गया तो मैं क्यों वज़ू, तो उसकी मर्ज़ी। चूँकि इसमें इख्तिलाफ है इसलिए आपका दिल जिस पर मुतमईन है उस पर अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पे एक मसला आता है गुस्ल जनाबत का। गुस्ल जनाबत किस गुस्ल को कहते हैं जी? उसमें हद से अकबर हो जाए। नहीं, गुस्ल जनाबत का तरीका क्या होता है? पहले तो गुस्ल जनाबत में पहले क्या करते हैं? वज़ू करते हैं, जहाँ शर्मगाह वगैरह कुछ लगा तो उसको साफ किया जाता है। यानी खुलासा है कि पहले वज़ू करते हैं फिर गुस्ल करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वज़ू करते हैं? नहीं करते हैं। गुस्ल जनाबत का जो मसनून तरीक़ा है उसमें पहले बंदा वज़ू करता है, उसके बाद फिर गुस्ल करता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि उसने वज़ू कर लिया, अब गुस्ल कर रहा है, गुस्ल के दौरान उसका हाथ शर्मगाह पे पड़ गया, आमतौर से गुस्ल के वक्त पड़ता ही है, तो क्या अब वो दोबारा वज़ू करेगा? अगर हम इस कौल को मानते हैं कि शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाता है तो उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। और अगर इस राय को मानते हैं कि नहीं, वज़ू नहीं टूटता है तो उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसने शहवत और ख्वाहिश के साथ छुआ है तो उसको वज़ू करना चाहिए। तो ये बहुत अहम मसला इस पे आता है। अच्छा,
औरत का क्या मामला? औरत अगर अपनी शर्मगाह को छुए तो उसका भी वही हुक्म है जो मर्द का है, ठीक है। इसलिए कि एक हदीस में ये आया है कि अय्युमा रजुलिन मस्सा फरजहु फलियतवज़्ज़ा व अय्युमा इमरातिन मस्सत फरजहा फलियतवज़्ज़ा। मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है कि जो भी आदमी अपनी शर्मगाह को छुए तो वो वज़ू करे, और जो भी औरत अपनी शर्मगाह को छुए तो वज़ू करे। इस हदीस में भी कलाम है। अगर हदीस में कलाम नहीं होता, हदीस बिल्कुल सही होती, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन हदीस में कुछ कलाम है और नासिख मनसूख वगैरह का मसला है, इसलिए ये सब इख्तिलाफ पैदा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक होता है अपनी शर्मगाह को छूना, एक होता है दूसरे की शर्मगाह को छूना। तो क्या दूसरे की शर्मगाह को छूने से वज़ू टूटेगा? जैसे मिसाल के तौर पर शौहर ने बीवी का छू लिया, बीवी ने शौहर का छू लिया, तो वही हुक्म होगा जो कहते हैं कि अपनी शर्मगाह छूने से वज़ू टूट जाएगा। तो बदरजा औला शौहर बीवी, बीवी शौहर का छुएगा तो उसमें तो शहवत की भी बात आ जाती है कि नहीं। जैसे बच्चे का होता है। अब यहाँ एक तीसरा मसला इसमें यह है कि अगर किसी छोटे बच्चे का, जैसे माँ, बच्चे ने पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, तो माँ उसके कपड़े बदलती है, उसको धोती है, तो क्या उस माँ का जिसने धोया है बच्चे की शर्मगाह को, क्या उसका वज़ू टूट जाएगा माँ का? तो इसमें आलम कहते हैं कि नहीं, वज़ू नहीं टूटेगा। एक तो वो बच्चा है और दूसरे को वो शहवत और ख्वाहिश की बात वहाँ पे नहीं आती। 4 चीज़ हो गए, किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। नंबर 5, अच्छा नहीं, यहीं पे एक और, औरत को छूने से वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। दलील? नबी करीम आप सल्लल्लाहु जब नमाज के लिए नमाज पढ़ते थे तो टच करते थे, पैर हटाते थे और सजदा करते थे। जी सब लगते थे, फिर चल जाते थे नमाज हाँ, पढ़ने। कई दलीलें हैं इसकी। एक तो जो उन्होंने मुसब्बाई ने कहा, माशाअल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते थे और आयशा रज़ी अल्लाह तआला वहीं पे मौजूद होती थी, है ना, लेटी रहती थी, तो उनका पाँव जो है ना सामने आ जाता था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, पाँव को पकड़ के हटा दिया करते थे। तो अगर औरत को छूने से वज़ू टूट जाता तो नमाज ही टूट जाती। इसी तरह से एक दूसरी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बला इम्रअतम मिन निसाइही सुम्मा खरज इला सलाति व लम यतवज़्ज़ा। सुनन अबू दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को बोसा दिया या बोसा लिया और फिर नमाज को निकल गए और आपने वज़ू नहीं किया, ठीक है। रोज़ा भी नहीं टूटता, इल्ला ये कि इतनी शहवत और ख्वाहिश हो कि आदमी को कंट्रोल ना हो और खारिज हो जाए मनी, तो फिर एक अलग मसला है वो। अच्छा, टूट जाता है। मैं हरम में था, से ये थे जो अपने इंडिया में है, शेख वसीउल्लाह उनसे किसी ने सवाल किया, लिख के दिया था, तो लिख के दिया था कि शेख मैं बहुत परेशान हूँ, वजू करके आता हूँ और किसी न किसी औरत से टच हो जाता है, तो वजू किस तरह से, किसी न किसी औरत से टच हो जाता है या अपनी औरत से? उम्रा करने में, उम्रा करने तो उम्रा करने में क्या टच हो, तो कपड़े रहते हैं, तवाफ तो बोले कि ये जो है चमड़ा से चमड़ा टच तो नहीं होता, औरत से तो वजू टूट जाता हायल हो कपड़े वगैरह तो भी, है। तो इसके कोई दलील नहीं। वो बोले कि आप अगर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अगर फॉलो करेंगे तो आपकी वजू नहीं टूटेगी, जी। आप इमाम को फॉलो करेंगे बिल्कुल, तो वो जो आप वजू बनाते हैं टूटते रहेंगे। हदीसें आपके सामने पेश कर दी गई हैं, ठीक है। तो हदीसों पे हमें अमल करना चाहिए। बाकी मसलक में क्या है या इमाम ने क्या फरमाया है उसको नहीं देखेंगे जब हदीस हमारे सामने आ जाए। तो हदीस के मुकाबले में कोई मसलक नहीं, कोई इमाम नहीं। हदीस को हम लेंगे, हमारे सबसे बड़े इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सबसे अच्छा मसलक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जल्दी हम ख़त्म कर देते हैं। नंबर 5, ऊँट का गोश्त खाना। ऊँट का गोश्त खाना, शर्मगाह को देखने अपनी शर्मगाह या देखने से नहीं पूछो। जब छूने में इतना इख्तिलाफ है तो देखने में किसी ने नहीं कहा कि देखने से वज़ू टूट जाएगा, किसी हदीस में नहीं है और अहले इल्म ने इस तरह का कुछ जिक्र ही नहीं किया कि किसी की शर्मगाह देखने से वज़ू टूट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। नंबर 5, ऊँट का गोश्त खाना। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता है,
جس طرح سے دوسری چیزیں ہیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح سے اونٹ کا بھی گوشت ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن شروع اسلام میں کیا تھا کہ وہ چیز جو چولہے پہ پکائی جاتی تھی اس چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، شروع اسلام میں یہ حکم تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اسی دلیل کو پکڑے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا، کچھ بھی کھاؤ پیو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری چیزوں کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے یا کوئی بھی چیز، چاول ہے، روٹی ہے، اس سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس سلسلے میں صاف اور صریح حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ انتوضأ من لحوم الغنم، کیا ہم بکرے کا گوشت کھا کے وضو کریں؟ قال ان شئت توضأ ان شئت توضأت وان شئت لا تتوضأ، ان شئت توضأ وان شئت لا تتوضأ، اگر تم چاہو تو وضو کرو اور چاہو تو نہ کرو، تمہاری مرضی، تمہیں اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، بکرے کا گوشت کھا کر وضو کریں، یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا کہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کرو وضو، چاہو تو نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بکرے کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر وضو ٹوٹ جاتا تو اختیار دینے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اپنی مرضی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آگے پوچھا انا توضأ من لحوم الابل، ابل جانتے ہیں نا، افلا ينظرون الى الابل، کیا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو کہا نعم، نعم مطلب یس، ہاں، توضأ من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صاف حدیث ہے، اس کا مطلب واضح ہے، بالکل کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بکرے کے اور اونٹ کے گوشت میں فرق کیا، بکرے کے گوشت میں کہا کہ تمہاری مرضی، اس کا گوشت کھا کے وضو کرو یا نہ کرو، لیکن اونٹ کے گوشت میں کہا کہ نہیں، وضو کرو۔ ایک دوسری حدیث ہے سنن ابو داؤد اور ترمذی کی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وضو کے بارے میں، من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کھا کر وضو کے بارے میں، فقال توضؤ منها، تو آپ نے کہا کہ اس سے وضو کرو۔ ٹھیک ہے، یہ صاف حدیث ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال نہیں آنا چاہیے کیوں، حکمت کیا ہے، دوسرے گوشت میں اور اس گوشت میں کیا فرق ہے، حدیث ہمارے سامنے آ گئی، اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، باقی اب حکمت لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے شیطان کس سے پیدا ہوا؟ ہاں، اونٹ جو ہے خلقت من الشیاطین، حدیث میں آیا ہے کہ اونٹ کے اندر جو شیطانی صفت پائی جاتی ہے، اونٹ بڑا حاسد اور انتقام لینے والا جانور ہوتا ہے، ہاں، تو اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ نمبر 6، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی مرتد ہو جائے اسلام سے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، ہاں، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ تو بعض اہل علم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ مرتد ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کا ایمان ہی ختم، دین ہی ختم، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، مرتد ہو گیا، پھر وہ ایمان لے آیا، تو کیا وہ نماز پڑھنے کو جا سکتا ہے اگر وہ باوضو ہے تو، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا مرتد ہونے کی وجہ سے؟ تو اس لیے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو صحیح یہی ہے کہ وضو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے من یکفر بالایمان فقد حبط، آیت ہے ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر لے فقد حبط، تو اس کا عمل کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ وضو بھی ایک عمل ہے، لہٰذا وہ عمل اس کا باطل ہو گیا کہتے ہیں۔ اس سے یہ دلیل پکڑ دیں۔ نہیں وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ چلیے، ہمارا آج کا درس ختم ہو گیا، بس آخری میں دو تین باتیں۔ میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حکم ہے کہ آدمی غسل کر لے، لیکن وہ مستحب غسل ہے، ایسا نہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے میت کو غسل دیا اور وہ باوضو ہے تو اس کا وضو
نہیں ٹوٹے گا اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی حدیث نہیں آئی ہے اس سلسلے میں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں اگر کوئی کھلکھلا کے ہنسا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ وہ نماز پڑھے گا لیکن وضو اس کا باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وضو بھی ٹوٹ گیا، نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز اس لیے کہ نماز میں بات کرنا ہنسنا یہ منع ہے، تو نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اچھا، کسی کو جو ہے نا بیماری ہے، ہر وقت اس کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے، ہر 2-4 منٹ میں اس کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا سلسل بول پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، ہے نا، شوگر کی بیماری جس کو ہوتی ہے تو اس طرح کی شکایت آتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے اور وضو کے بعد وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے میں کم سے کم 5-10 منٹ تو لگتا ہی ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ ہر 2-4 منٹ کے اندر بلکہ بعض تو ہر منٹوں میں جو ہے نا اس طرح کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ جو ہے نا خصوصی رعایت ہے، مجبوری ہے، اور مجبوری میں جائز ہے اسی حالت میں آدمی نماز پڑھے، بلکہ مجبوری میں تو بغیر وضو اور غسل کے بھی نماز جائز ہے۔ کوئی آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے، اسے غسل دینے والا کوئی نہیں، وضو دینے والا کوئی نہیں، نماز معاف ہے اس کی، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ نیت کرے گا، وضو کی نیت کرے گا، غسل کی، اور وہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، سلام مشین لگا ہے، جی، اشارے سے اشارے سے نماز پڑھے گا، بغیر بلا وضو جی بالکل، اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن ہوش و حواس میں ہے تو نیت سے وضو، نیت سے نماز پڑھے گا، نیت کرے گا کہ اب میں قیام کر رہا ہوں، اب میں رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، وہ مجبوری ہے نا، اگر تو سب کچھ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، وقت جو ہے نا زیادہ ہو گیا، اس لیے اسی پہ آج کا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے وضو میں کیا کیا جائز ہے اور وضو میں کیا کیا جائز نہیں ہے، کیا مشروع نہیں ہے، اور پھر یہ کہ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے اور کن چیزوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔